بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1 اور پیج ہے 225، سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے اسرا یا معراج، یعنی انبیاء اور سیر ملکوت، معراج النبوی اور معراج نبوی کا وقت اور تاریخ اور تعداد اور رکوع اور کب واقعہ ہوا، یہ ہیڈنگ چل رہے ہیں۔ اسی کا بقیہ حصہ جو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ نام، راوی اور روایات اور کیفیت سند جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستاں، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیاں۔ غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا۔ ناظرین، پیج 225، سیرت النبی جلد سوم، اور واقعہ وہی چل رہا ہے معراج کا۔ اس کی نام، راوی، کون کون سے راویوں نے یہ بیان کیا، روایات کب بیان کی اور کیفیت سند، یہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے اب آپ کے سامنے۔ پہلا نمبر 1 ہے ابن سعد بواسطہ واقدی از حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص و ام سلمہ و عائشہ و ابن عباس و وہم ہانی رضی اللہ۔ روایات 18 ربیع الاول ہجری سے 1 سال قبل کی ہے، اور کیفیت سند یعنی ابن سعد نے یہ روایت متعدد یعنی مسلسل طریقوں سے صحابہ سے نقل کی ہے۔ نمبر 2 ہے بیان کرنے والے راوی موسیٰ بن عقبہ بواسطہ زہری، ہجرت سے 1 سال قبل۔ موسیٰ بن عقبہ کی سیرت معتبر ترین کی سیرت ہے۔ نمبر 3 زہری بواسطہ سعید ابن صہیب اور عروہ بن زہرہ از حضرت عائشہ، یعنی یہ بھی ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور موسیٰ بن عقبہ کی سیرت معتبر ترین کتاب سیرت، وہاں سے یہ نقل کی گئی ہے۔ ناظرین، قتادہ اور مقاتل اور ابن جری ہجرت سے 1 سال قبل کی بات ہے، اور یہ تابعی ہیں۔ نمبر 8 ابراہیم ابن اسحاق الحربی، یعنی 27 ربیع الاخر ہجرت سے 1 سال پہلے، اور یہ تابعی ہیں۔ نمبر 9 مسلم بن قتیبہ، ہجرت سے 18 ماہ پیشتر، یہ مورخ ہیں۔ نمبر 10 عمر بن شعیب از حضرت عمر بن عامل، 7 ربیع الاول ہجرت سے 1 سال پہلے۔ نمبر 11 سدی، ہجرت سے 17 یا 16 مہینے بیشتر۔ سدی پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ ناظرین، یہ ریفرنس تھے کہ واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے جو جہاں جہاں سے ہم نے کتابوں سے یہ لکھا پڑھا ہے۔ متاخرین نے امام ظاہری کی انتساب سے 2 اور مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ایک ہجرت سے 5 سال قبل اور دوسرا بعثت سے 5 سال بعد۔ پہلے قول کے ناقل علامہ ابن حجر فتح الباری جلد 7 اور صفحہ نمبر 155 مصر ہیں، اور ان کا بیان ہے کہ قاضی ایاس اور امام قرطبی اور امام نودی شارحین صحیح مسلم اسی کے مؤید ہیں، لیکن امام نودی کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان صفحہ 91 اور کستانی کی سیرت محب لدینہ مصبوعہ مصر مہا زرقانی میں دوسرا قول منقول ہے۔ زرقانی نے جلد اول فصل معراج میں اس اختلاف پر حیرت ظاہر کی ہے۔ افسوس ہے کہ قلمی نسخے موجود نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ اختلاف کتابت کی غلطی اور مسامحت سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ ابن اسیر مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 20 میں سدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے 6 مہینے اور 70 اشہر یعنی شہر پہلے ہوئی۔ یہ در حقیقت 16 ہے، 70 اشہر کی بجائے 70 اشہر شہرہ چاہیے، 7، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اس سے تفسیر اسرا نقل کیا ہے، جو اس کے 17 مہینے والی روایات کے قریب ہے۔
جو تبری و بہکی میں ہے۔ 6 صدی میں علامہ ابن اسیر نے کسی قیاس یا استباط تاریخ کی بنا پر ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، مگر جہاں تک ہم کو معلوم ہوا ہے کسی اور نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ کہیں سیرت کی امہات کتاب میں یہ تاریخ مذکور ہے، بجز اس قیاس کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے، اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آئے ہیں۔ اس سے اشارہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ابن اسحاق کا خیال تھا کہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ اسی کا تسلسل ویلاگ نمبر 2 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔